بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرا دل بری طرح سے تڑک رہا تھا۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ مجھے 1 سال پرانی باتیں پھر سے یاد آ رہی تھی۔ اس دن یہی وقت تھا جب بھیا کی تیسری شادی ہوئی تھی۔ ہم سب لوگ خواب خرگوشی کے مزے لے رہے تھے کہ بھیا کے کمرے سے چیخ کی ہلکی سی آواز سننے کو ملی تھی، اور پھر صبح جو ہوا اس نے ہم سب گھر والوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہماری نوشین بابی، جنہیں ہم اس قدر پیار سے بیاہ کر لائے تھے، وہ اپنے کمرے میں ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ نوشین بابی جوان اور خوبصورت تھی۔ ان کی اچانک موت پر سب لوگ حیران رہ گئے تھے۔ شروع کرتی، اس بار جس گھرانے سے ہمیں لڑکی ملی، یہ لوگ بہت خوبصورت تھے۔ ان کی خاندانی خوبصورتی تھی۔ میری بابی شازیہ کو جو بھی دیکھتا، رشک بری نگاہوں سے ہی دیکھتا۔ شادی ہوئی تو میرا دل دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ آج رات شازیہ بابی اس زندگی سے ناتا توڑ کر ہم سے دور چلی جائیں گی۔ آخر نوشین بابی کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ تب میں نے دل میں سوچا کہ اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ ہماری پچھلی تینوں بابیوں کی موت ایک ہی طریقے سے ہوئی تھی، اور اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی معاملہ تھا۔ اگرچہ ہمیں یہ سب ابھی تک معلوم نہ ہوا تھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، لیکن ایک جیسی اموات ہونے کی وجہ سے تو صاف ظاہر ہے کہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے۔ یہ تو خیر لوگوں کی شرافت تھی کہ انہوں نے ہم پر کوئی غلط الزام نہیں لگایا، ورنہ ایسے گھر میں رشتہ کون دیتا ہے۔ شازیہ کو ہم نے خاندان سے بیاہ کر لائے تھے، اس کے ماں باپ قریب تھے، اور اس سب کے باوجود بھی انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں دے دیا۔ ہم لوگ ان کے مشکور تھے، مگر شادی کے دل میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ شازیہ کے ساتھ وہ سب نہیں ہونے دوں گی جو سب میری باقی بابیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ میں نے شازیہ کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دی۔ رات کو جب ہم دلہن کو اس کے کمرے میں لے کر گئے تو میں اس کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ وہ بہت ڈری سہمی معصوم سی لڑکی تھی۔ میں اس سے باتیں کرتی تو وہ جواب دیتی۔ اس نے خود سے کوئی بات نہیں کی۔ تبھی میں نے کہا کہ آج رات یہی رہ جاتی ہوں، کیونکہ ہماری پچھلی بابیوں کے ساتھ جو ہو چکا ہے ایسا میں تمہارے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ کیا ہوا تھا آپ کی پچھلی بابیوں کے ساتھ؟ کچھ نہیں، ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا، لیکن فی الحال اس بارے میں بات کرنا اچھی بات نہیں۔ میں نے اس سے سمجھایا۔ وہ کسی بچے کی طرح ہاتھ باندھے بیٹھی رہی۔ اس نے تو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں رات کو اسی کمرے میں ٹھہر جاؤں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بھیا اور اماں آئے تو مجھے کمرے سے باہر جانے کا کہا۔ بولی میاں بیوی کے معاملات میں دخل اندازی کرنا اچھی بات نہیں، تم جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ مگر مجھے چین کہاں تھا۔ میں اماں اور بھیا دونوں سے لڑ پڑی۔ اماں آپ نہیں جانتی پچھلی بابیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، انہیں بھی اکیلا چھوڑ دیں گے تو وہی سب ہوگا، اور میں جا کر دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر اس کمرے میں ایسا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جاگنے سے وہ افسوسناک واقعہ ٹل جائے۔ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اماں نے مضبوطی سے کہا۔ اماں آپ نے تو پہلے بھی ایسا ہی کہا تھا، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ میری ضد پر اماں بھی سوچ میں پڑ گئی۔ سچ بات تو یہ ہے کہ بھیا بھی ڈرے تھے۔ پھر بھیا خود ہی کہنے لگے کہ اچھا نازیہ تم ایسا کرو، تم بھی اسی کمرے میں سو جاؤ، میں صوفے پر لیٹ جاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ رات کو کوئی ایسا واقعہ پیش آئے کہ تم دونوں کی ضرورت پڑے مجھے خود اس واقعے کی سمجھ نہیں آتی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہی رکو۔ بھائی کی بات سن کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں آج بابی کی جان بچانے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کمرے کی روشنی بجھا دی اور کمرے میں ایک ہلکا سا لیمپ جلا دیا۔ شازیہ مجھ سے باتیں کرتے کرتے اسی کپڑوں میں سو گئی۔ میں بھی اسے دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ تب اچانک میری نظر سامنے والے کمرے میں پڑی، جہاں مجھے ایک سایہ سا نظر آیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ یا اللہ، نہ جانے کیا ہونے والا ہے، کہیں کوئی بابی کا دشمن تو نہیں آیا جو ان کی جان لینے آ رہا ہے۔ میں نے دل میں سوچا۔ آگے کھڑا شخص جس کا سایہ زمین پر پڑ رہا تھا وہ بھی کالے رنگ کے لباس میں ملبوس تھا۔ اس کا قد کافی اونچا لگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا وجود کانپنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص ہمارے کمرے تک آتا میں نے چیخ مار دی اور بھیا کو جگا دیا۔ بھیا اٹھو، وہ آ گیا ہے، وہ بابی کو مارنا چاہتا ہے، میں جنونی انداز میں کہے جا رہی تھی۔ بھائی بھی آنکھیں ملتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں ہے وہ؟ کون ہے؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ بھیا مجھ سے پوچھنے لگے۔ بھیا سامنے والے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا، وہ ابھی ادھر کو ہی آ رہا تھا۔ میں نے بھیا سے کہا،
मगर हम तो नहाते हैं, हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे हम अपना दिफा कर सकें। इस अफरा तफरी में शाजिया भी उठकर जा गई थी। वो भी अपने बेड पर डरी सहमी बैठी रही। भैया भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि इस सूरत हाल में क्या करें। अब सवाए उस कातल का इंतजार करने के और कोई रास्ता हमारे पास नहीं बचा था। तभी भाई ने अक्लमंदी की कि कमरे के फ़ोन से बड़े भाई को फ़ोन करके जगा दिया। कहा कि वह कमरे में आ रहा है, हो सकता है कि वो कोई मसला हो, इसलिए तुम बाहर आकर देखो। अगर कोई खतरे की बात ना हुई तो हम भी बाहर आ जाएंगे। बाकी भाई और हमारे रिश्तेदार दौड़े दौड़े आए। सब ने रोशन करके राहदारी को देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। सबके सामने मेरी बेइज्जती होगी, मगर मैंने तो वाज़ेह अपनी आंखों से उस साए को अपने कमरे की तरफ आते देखा था। मगर किसी को ना पाकर अब सारे ही मुझे मशकूक नज़रों से देख रहे थे, जबकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि यह मेरा वहम नहीं है, बल्कि ऐसा वाकई में हुआ है। खैर, सब अपने अपने कमरों में चले गए। हमें तो क्या नींद आनी थी। रात के 3 बजे का वक्त था। मैंने जाकर तहज्जुद की नमाज पढ़ी, वज़ू किया और फिर फज्र की नमाज के लिए इंतज़ार करने लगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताते चलें कि तहज्जुद की नमाज की बहुत फजीलत है। इस वक्त जो भी जायज़ दुआ मांगी जाए वो रद्द नहीं होती। शाजिया भाभी परेशान थी। इस सारे हंगामे में उसे क्या नींद आती। उसने भी अपना अरूसी लिबास तब्दील किया और सफ़ेद कपड़े पहन लिए। हम सब ने इकट्ठे नमाज अदा की। नमाज के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। देखा तो अम्मा भी तस्बीह पढ़ रही थी। मैंने उनको सारी बात बताई। मेरी बात पर वो हमेशा यकीन किया करती थी, चाहे कोई मेरी बात माने ना माने। अम्मा मेरी हर बात मानती थी। मेरी बात सुनकर परेशानी से बोली, बेटी अगर तूने उस साए को देखा है तो लाजमी नहीं कि वो इंसान हो, वो कोई जिन्नात या फिर कोई दूसरी महलूक भी हो सकती है। अम्मा की बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई। बात तो अम्मा की 100% दुरुस्त थी, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जिन्नात इंसान की शादियाँ रखवाने के लिए तरह तरह के हरबे करते हैं। हो सकता है कि भाई पर कोई जिनज़ादी आशिक हो, मैंने दिल में सोचा, और इसी वजह से भाई की तीनों बीवियां मौत के घाट उतार दी गई हूँ। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। अम्मा ने भी मेरी बात पर इत्तेफाक किया। बोली, तुम्हारी भाई पर किसी चीज़ का साया है, हमें सबसे पहले उसका हल निकालना पड़ेगा। तब अम्मा ने अपनी एक मुँह बोली बहन से बात की। उसके पास काफ़ी वज़ाइफ वगैरह होते थे, जिनकी वजह से वो काफ़ी मशहूर भी थी और अमलियात की माहिर मानी जाती थी। अम्मा शकीला हाला के पास गई। शकीला हाला ने 4 वज़ाइफ अम्मा को पढ़ने को दिए, लेकिन उन 4 वज़ाइफ को पढ़ने के लिए रात भर जागने की ज़रूरत थी। उसके साथ साथ सफ़ेद कपड़ों का इस्तेमाल लाजमी था। अम्मा ने भाभी को सफ़ेद कपड़े पहनने की हिदायत की और वो 4 वज़ाइफ पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू किया। मगर मसला ये था कि अम्मा का ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई रहता था। उन्हें एहतियात की ज़रूरत थी और उनके लिए रात की नींद पूरी करना ज़रूरी था। ऐसे में सबकी नज़र बड़ी भाभी पर जम गई। बड़ी भाभी को बेवा हुए तकरीबन 6 साल गुजर गए थे। हम सब उसकी बहुत इज्जत करते थे। उनकी शख्सियत में इस कदर संजीदगी और वक़ार था कि कोई भी उनके सामने उफ तक न करता। खानदान में उनकी इज्जत यूँ थी जैसे किसी बड़े पेशवा की होती है। अम्मा की बीमारी का ख्याल रखते हुए मैंने बड़ी भाभी की मिन्नत की, भाभी मुझे आप पर पूरा यकीन है, ये अमल आप ही कर सकते हैं। अगर आप हमारी मदद करें तो भैया की दुल्हन शायद बच जाए, क्योंकि मुझे तो सच पूछे अभी भी डर लग रहा है। अगरचा पहली रात कुछ नहीं हुआ, मगर इसके बाद कुछ भी हो सकता है। हमें ये सब होने से पहले ही सोचना चाहिए। बड़ी भाभी ने मेरी बात पर हाँ में सर हिलाया और वो ये अमल करने के लिए आमादा हो गई। मगर अमल करने के लिए पूरी रात जागना काफ़ी मुश्किल बात थी। खैर, भाभी पर घर के कामकाज का बोझ कम कर दिया गया ताकि वो रात को बैठकर आराम से वज़ाइफ पढ़ सकें। हमारे घर में वैसे भी एक नौकरानी आती थी जो घर का सारा काम कर जाती, सो हमने दोनों भाभियों को आराम में रखा हुआ था। शाम का वक्त था, सब अपने कमरों में मौजूद थे। भाभी खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। उन्होंने किसी से बातचीत नहीं की। मुझे उनका रवैया कुछ अजीब सा लगा। क्या वो परेशान थी या हमसे नाराज़ थी? शायद हमने कुछ नामुनासिब बात कर दी हो, मगर उनका संजीदा रवैया देखकर मुझे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने भी खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। रात को मुझे अमूमन जल्द ही नींद आ जाती थी, मगर आज ऐसा नहीं हुआ। अजीब सी बेचैनी जो मेरे दिल को चैन न लेने देती। मैं बार बार करवट बदलती। कुछ जी चाहता कि जाकर बाहर से पानी पी आऊं या एक चक्कर जाकर सहन का लगाऊं। इस सारी कश्मकश में रात के तकरीबन 2 या 3 बजे का वक्त हो गया था। मैं अपने कमरे से चुपके से निकली और दबे पांव आगे बढ़ने लगी। मैं किचन से जाकर कुछ खाने की चीज़ लाना चाहती थी। मुझे अगरचा डर भी लग रहा था, मगर मैं आगे बढ़ती जा रही थी। राहदारी से गुजरते हुए उस वक्त मेरी रूह कांप कर रह गई।
جب مجھے لگا کہ شازیہ بھابی اور بھیا کے دروازے کے باہر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اس نے وہی کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے ہیں جبکہ ہاتھ میں کوئی ٹوکری نما چیز بھی تھی، یہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں جیسے سنسناہٹ دوڑ گئی ہو۔ میں نے ایک قدم آگے نہ بڑھایا، وہ شخص بھی یوں بیٹھا رہا۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اگر یہیں پر شور مچاتی تو وہ شخص پہلے سے بھی زیادہ چکنا ہو جاتا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں وہیں سے پلٹی اور بڑی بھابی کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ بھابی کا کمرہ تو پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر گھس کر دروازے کو کنڈی لگا لی اور آہستہ سے بھابی کو جگانے لگی۔ میں نے کمرے کی روشنی نہیں جلائی کہ کہیں باہر بیٹھے شخص کو اندازہ نہ ہو جائے کہ گھر والے جاگ گئے ہیں۔ ان کے بستر پر آگے بڑھ کر ٹٹولنے لگی مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید وہ کہیں باہر گئی ہوں، میری طرح ان کا بھی دل گھبرا رہا ہو۔ میں نے بھابی کے کمرے میں موجود فون سے اپنے چھوٹے بھائی کو فون ملایا جو رات کو اکثر دیر تک جاگتا رہتا تھا۔ اس وقت وہ ابھی شاید پڑھ رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی فون اٹھا لیا۔ میں نے جلدی سے اسے سارے مسئلے سے آگاہ کیا۔ میری بات سن کر اس نے مجھے یہی رہنے کا کہا اور خود اپنے کمرے سے نکل گیا۔ 5 ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ ساری راہداری روشن ہوگی اور ایک تیز آواز کے ساتھ میرے چھوٹے بھائی کی آواز آئی، ہلنا مت، جو بھی ہو وہیں بیٹھے رہو ورنہ تمہاری جان لے لوں گا میں۔ بھائی کی آواز سن کر میری جان میں جان آ گئی۔ میں کھڑکی سے دیکھنے لگی۔ میرا چھوٹا بھائی اماں کے ساتھ کھڑا تھا اور دوسری طرف میری بہنیں بھی تھی اور اندر کمرے میں موجود تھی۔ میں بہت ڈر رہی تھی اور دروازے کے باہر جو شخص موجود تھا وہ جوں کا توں بیٹھا رہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے سانپ سونگھ لیا ہو اور اس کی خاموشی دیکھ کر ہم سب اور ڈر گئے۔ خدا نہ خواستہ اچانک میرے بھائی پر حملہ نہ کرتے، مگر ہماری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب وہ شخص وہیں سر جھکائے بیٹھ گیا۔ تبھی میرے چھوٹے بھائی نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر کپڑا کھینچا۔ اس نے کالی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ جیسے ہی بھیا نے چادر کھینچی تو ہم سب کے جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ بڑی بھابی بیٹھی تھی۔ بھابی آپ یہاں؟ بھیا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، تم لوگ یہاں کیوں آگے ہو؟ میں اپنا کوئی عمل کر رہی تھی اور اسی سلسلے میں یہاں آئی تھی، بھابی نے بڑی ٹوکری پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جیسے وہ ہم سے کچھ چھپانا چاہ رہی ہوں۔ رات کے اس وقت تم دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر کون سا عمل کر رہی تھی بہو؟ امی نے پوچھا۔ امی جان، آپ کو تو پتا ہے، آپ نے خود ہی تو مجھے یہ عمل کرنے کو کہا تھا۔ ہاں، مگر وہ عمل مختلف تھا۔ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ امی نے آگے بڑھ کر بھابی سے ٹوکری لی اور جب ٹوکری کا ڈھکن اٹھایا تو خدا کا شکر کہ بچت ہوگی۔ اس میں ایک قدر زہریلا ناگ موجود تھا۔ اس ناگ کا ایک ہی ڈنگ انسان کی جان لینے کے لیے کافی تھا۔ خدایا، یہ تم نے اپنے پاس کیوں رکھا ہے؟ کہیں پاگل واگل تو نہیں ہوگی؟ امی نے بہو پر برستے ہوئے کہا۔ نہیں امی جان، یہ تو بس عمل کے سلسلے میں رکھا تھا۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ ایسے وہ عمل کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ بھابی کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ ان کی گھبراہٹ صاف بتا رہی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ میں نہیں مانتی، تم نے کالے کپڑے پہن رکھے ہیں اور یہ سانپ استعمال نہیں ہوتا سوائے موت کے عمل کے۔ اماں کی آخری بات نے ہم سب کو چکنا کر رکھا تھا۔ تو اس کا مطلب تھا بڑی بھابی؟ نہیں، اس سے آگے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اماں نے بڑی بھابی کو اس وقت تو کچھ نہ کہا اور ان سے سانپ لے کر چھوٹے بھائی سے کہہ دیا کہ جا کر کسی ویرانے میں چھوڑ دو یا کسی سپیرے کو دے آؤ۔ بھائی نے امی کی بات پر عمل کیا اور اگلے دن وہ سانپ سپیرے کے پاس پہنچا دیا، مگر گھر والوں پر یہ حقیقت اشکار ہو چکی تھی کہ بڑی بھابی کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اس 1 ہفتے کے بعد اماں نے اپنی تحقیق جاری رکھی۔ میری ایک ڈاکٹر کزن کو بلوایا، اس سے اس سانپ کا ذکر کیا اور ساری بات اسے سمجھائی تو وہ یہی کہنے لگی کہ آپ کی 3 بہووں کی موت کسی سانپ کے کاٹنے سے ہوئی ہے۔ اس بات نے ہم سب کو افسردہ کر دیا۔ بھابی کی عزت اور محبت ہمارے دلوں سے جاتی رہی۔ ہم سب سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ چھوٹے بھائی کو پانے کے لیے وہ اس حد تک بھی گر سکتی ہیں۔ حالانکہ ہم سب نے ان کو عزت دی، مان دیا اور اپنے گھر میں ایک فرد کی طرح رکھا تھا۔ ان کے بیوہ ہو جانے کے بعد کسی قسم کا فرق نہ کیا، مگر انہوں نے ایک بڑا جرم کیا تھا اور آپ تو جانتے ہیں کہ قتل کے جرم کی کوئی معافی نہیں ہوتی، مگر ہم نے عورت ہونے کے ناطے ان پر کوئی الزام نہیں لگایا اور نہ ہی انہیں تھانے کچہری کا چکر لگوانا چاہتے تھے۔ اماں کہتی ہیں کہ اس عورت کو خدا اس کے کیے کی سزا خود دے گا۔ ہم اس معاملے میں کچھ نہ کہیں گے، مگر میں سمجھتی ہوں کہ بھابی کو سزا ہونی چاہیے۔ ان کو قانوناً اس جرم کا مزہ چکھنا چاہیے تھا جو انہوں نے محض اپنی خواہشات کے حصول کے لیے کیا تھا۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔